السلام علیکم پبلک اینڈ ویلکم ٹو دا پبلک ٹیم. میں ہوں سید الماس اور یہ ہے عوام کی امنگوں کا ترجمان، آزاد کشمیر کا پہلا مکمل ڈیجیٹل چینل. ناظرین، 8 اکتوبر آزاد کشمیر کی تاریخ کا وہ ایک تاریک ترین دن ہے کہ جب سب روشنیاں مان پڑ گئی، ایک قیامت صغریٰ بپا ہوئی، 1,00,000 کے قریب لوگ لقمہ اجل بنے اور اس سے زائد معذور اور زخمی ہوئے. آج بھی جب اپنے بچھڑے ہوں کی یاد آتی ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. انہی قیامت خیز لمحات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے گیسٹ پینل پہ موجود ہیں سابق چیف جسٹس منظور گیلانی صاحب. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں جمشید نقوی صاحبہ. ہم آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سر، سب سے پہلے میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب 8 اکتوبر کا وہ دن تھا، ہر انسان اس دن کو اپنے اینگل سے ڈسکس کرتا ہے. اس میں ڈسٹرکشن کے اینگل بھی ہیں، اس دن غموں کی داستانیں بھی ہیں، مگر ایز اے ہیومن بین آپ نے اس دن کو کیسے فیس کیا، اور وہ جو لمحہ تھا 8:52 وہ کیسا تھا سر آپ کے لیے؟ آپ نے اپنے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں. گو کہ الحمدللہ میرے گھر کا کوئی نقصان نہیں ہوا. گھر کا، مکان کا ضرور ہوا، گھر کا تو نہیں ہوا، اہل و عیال کا نہیں ہوا. لیکن جو لمحہ دیکھا وہ قیامت سے کم نہیں تھا. تو باہر جب گئے ہم لوگ تو ہم نے باہر دیکھا کہ پہاڑ گر رہے ہیں. پرٹیکولرلی ہمارے سامنے والا جو پہاڑ ہے، جو چیلا بنڈی کے اوپر والا ہے، یہ تو 12 ہے، اس کا ایروجن ہو رہا ہے، دھواں بچا ہے، ہاؤ ہکار ہوئی ہے، سارے لوگ گھر سے نکل آئے ہیں باہر. تو یہ قیامت کا لمحہ تھا جس کو آدمی بیان نہیں کر سکتا ہے. دیکھا ہے، دیکھنے میں، وہ بیان کرنے میں وحشت آتی ہے. زلزلے سے تقریباً کچھ 5-6 منٹ 10 منٹ پہلے میں نے کوئی فینسی پرندے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے شور مچا دیا، بہت زیادہ شور کیا انہوں نے. تو میں نے لڑکے کو بلایا جو میرا ملازم، میں نے کہا یار اس کو دیکھو کہ پرندوں کو کیا ہو گیا، کیوں شور مچایا ہے، کوئی سانپ شانپ تو نہیں آ گیا ان کو. تو وہ جب گیا کہنے لگے جی کچھ نہیں ہے، بس وہ شور مچا رہے ہیں، بس وہ پھڑپھڑا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں. تو اسی شور کے بند ہونا ہی تھا تو یہ شروع ہو گیا سلسلہ. اور ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے، اور ہم نے انٹرنیٹ پہ بھی ان چیزوں کے بارے میں اب چونکہ آئی ہیں جب زلزلے کے بعد کہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو اینیملز ہوتے ہیں ان میں یہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے ان کے اندر کوئی قدرت کی طرف سے، اور کتنے میلوں تک کی وہ نا محسوس کر لیتے ہیں. میم، ہم آپ سے یہی سوال کریں گے جو سر سے ہم نے کیا کہ وہ لمحہ آپ کے لیے کیسا تھا جس وقت یہ زلزلہ شروع ہوا؟ میں اس وقت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھی اور میں اپنے آفس گئی ہوں، پہنچی ہوں اپنے آفس. اللہ نے مجھے بچانا تھا. میں گاڑی سے نکل کے باہر کھڑی ہوئی ہوں تو میری گاڑی کے اوپر وہ آ کے پڑا ہے سارا چھت اس کی. اور اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ارد گرد ایسے جیسے دھواں ہی دھواں تھا سارا. اور سارے لوگ، وہ چونکہ میرا ادھر آفس تھا اس کے گلشن کالونی میں نا، تو ساتھ رہائش لوگوں کی تھی. تو خواتین، ساری زیادہ خواتین ہی گھر پہ، مرد تو چلے گئے ہوئے تھے، بچے بھی، تو خواتین زیادہ گھر پہ تھی. بیچاری ساری بھاگ کے باہر آ گئی. اور پھر آفٹر شاکس آ رہے تھے. ہم ادھر ہی سڑک پہ بیٹھ کے سب، میں بھی، میرا عملہ بھی، باقی خواتین جو نکل رہی تھیں، اور وہ لرز رہی تھی، زمین ایسے لرز رہی تھی. مجھے آج بھی جب میں سوچتی ہوں نا اس کا تھرتھرانا، تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، اتنا وہ محسوس کیا. جو یہ منڈیاں ہیں اس میں لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی، کہ کسی کا بازو باہر پڑا ہوا. اوپر سے آئے نا جب آپ CMH کی سائڈ پہ، بچوں کی چیخ و پکار CMH کے باہر. پھر وہاں سے رضوان پبلک اسکول، اس میں بچے، اور رضوان پبلک اسکول کا تو بہت نقصان ہوا، اور لوگ لاشیں لیے، اپنے بچوں کی لاشیں لیے ہوئے کھڑے تھے. بہت ایسا سانحہ، ایسا میرے خیال میں اس صدی کا سب سے بڑا سانحہ تھا. آپ جوڈیشری میں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ نے جوڈیشری کے اندر جتنی آپ کی خدمات ہیں اس کے ہم سب معترف ہیں. مگر سر میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اس وقت آپ کیسز کو ڈیل کر رہے تھے، پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھ رہے تھے. سر، جو ہماری کورٹس ہے اس میں مختلف نوعیت کے کیسز بھی چل رہے ہوں گے. فیملی کیسز ہوتے ہیں، مرڈر کے کیسز ہوتے ہیں، زمینوں کے تنازعات ہوتے ہیں. سر، آفٹر دس انسیڈنس آپ نے کوئی فرق محسوس کیا ان کیسز کے اندر؟ کیونکہ یہ جو قیامت سے ہو کے لوگ گزرے، کیا ایز اے انسان ان کیسز کے اندر کوئی آپ نے فرق محسوس کیا؟ دیکھیں، بڑی اچھی بات کی آپ نے اس حوالے سے. یہ نفسیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ساری بات، اور پھر کانشیس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ایسے ہی ہے. اتنی بڑی قیامت دیکھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی آدمی کے دل پسیج نہ جائے.
ایسے ہی ہے. دل پسی جاتے ہیں لوگوں کے. ہم نے تو فوری طور پہ عدالتیں بند کر دی. ہم نے کہا جی کوئی آدمی نہیں, ہم نے جنرل ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ بھائی کوئی آدمی کسی کیس کو کسی تاریخ پہ اٹینڈ کرنے کی نہیں آئے گا جب تک ان کو دوبارہ نوٹس نہیں ملے گا. ہماری جیل کولیپس ہو گئی. اوکے. جیل کولیپس ہو گئی تو کچھ لوگ تو بھاگ گئے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ کنڈیمڈ تھے, مطلب جن کو سزا ہوئی تھی, وہ نہیں بھاگے. اچھا, وہ نہیں بھاگے, وہ وہیں بیٹھے رہے. وہ جب جیلر گیا ان کے پاس, انہوں نے کہا جی بھائی تم کیا کرتے ہو یہاں بیٹھے ہوئے؟ اچھا. کہنے لگا جی ہمیں تو سزا ہوئی ہے, ہم تو قیدی ہیں. کہ قیدی تو ضرور ہو تم, اگر تم دیانتدار ہو, ایماندار ہو, جاؤ گھر, جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے واپس آ جانا. اوہ نائس. اب دیکھیں ان کی دیانت ایک ہے نا, آپ تو وہ بھاگے نہیں ہیں, وہ اپنی جگہ پہ موجود یہ ہے. کتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. مطلب کتنی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ لوگوں نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا کہ وہ وہاں سے بھاگے نہیں. اور جو لوگ بھاگ کے گھر چلے گئے تھے وہ کئی لوگ واپس بھی آ گئے. اچھا. ہاں, کئی لوگ واپس بھی آ گئے. بہت سارے لوگوں نے مقدمات پھر چھوڑ بھی دیے. جن لوگوں نے جھوٹے مقدمے کیے تو میں دیکھا اس دنیا ساری جھوٹی ہے. ایسے ہی ہم اس جھوٹ میں کیا ہے اپنا کمپاؤنڈ کریں گے اس کو بیٹھ کے. تو کافی سارے لوگوں نے کیسز بھی چھوڑ دیے. وہ مطلب سیٹل دا ٹرمز ود ادر پارٹی, معاملات انہوں نے ختم کر دیے. مگر اگر ہم بالکل اس وقت کے اوپر چلے جائیں جب یہ زلزلہ ہوا, اور ہم دیکھیں اس میں ہر بندہ افیکٹ ہوا ہے میرے خیال میں. وہ جھونپڑی والا تھا یا وہ حویلی والا تھا, ہر بندہ اس میں طریقے سے اس نے اس کا سامنا کیا ہے. مگر سر اس کے بعد ہم نے ایک ایثار کا جذبہ دیکھا. آج بھی فلڈز آتے ہیں پاکستان کے اندر, ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, مگر 2005 میں ہم نے پاکستانی قوم کی طرف سے ایک ایثار کا ایک بہت بڑا جذبہ دیکھا. کہ مجھے آج بھی یاد ہے, جتنی میری میموری ہے, کہ میں نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے سپر سٹارز ہیں, جو ہماری پبلک ہے, اسپیشلی ہماری جو ادارے ہیں, ہماری آرمی ہے, وہ ایک سول آرمی, ایک میوچل بانڈ بنا اور لوگوں کا اس سب میں نکلنا. سر وہ سب ایکسپیرینس کیسا تھا؟ یہ جو بات کی باتیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں, مگر جو ایک ٹراما کا ٹائم تھا جس میں ہمیں ضرورت تھی ایز اے کشمیری, ایز اے وکٹم, میں اور آپ ہم سب وکٹم تھے, وہ سر ایکسپیرینس کیسا تھا؟ لوگوں میں کوئی شک کی بات نہیں, ایٹ دا اسپر آف مومنٹ انسانیت جاگ جاتی ہے. انسانیت جاگ جاتی ہے, ہرس بعد میں آتی ہے. پہلے انسانیت جاگتی ہے پھر ہرس آتی ہے. میرے پہلے 2-3 گھنٹے تو سارے ٹراما میں تھے کہ کیا صورتحال ہوگی. اندھیرا چھا گیا تھا, آہو بکار تھی, ایک دوسرے کا پتہ کرتے تھے. میرے اتفاق کی بات ہے کہ میرے گھر کے آس پاس جتنے گھر بھی تھے ان کی ٹیلی فون کمیونیکیشن لائنیں ساری ختم ہو گئی. اچھا. صرف میرے گھر میں اتفاق کی بات ہے کہ ٹیلی فون چل رہا تھا. اچھا, یہ بالکل اتفاق سر ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. اچھا, ٹیلی فون چل رہا تھا. کچھ گھروں میں یہ چل رہا تھا, اور لوگوں نے بڑی کمیونیکیشن کی بھی ہے. وہاں ساتھ ہمارے کیونکہ فوجی ہیں آس پاس سارے رہتے, کئی لوگوں کو آنا جانا بھی تھا, میرے پاس آتے جاتے رہتے تھے. تو کئی لوگ روتے ہوئے کہنے کہ میں صاحب جی میں باول پور گل کر رہی ہے, میرے گھر والے پریشان ہو سن, میرے ٹیلی فون لا کے باہر لگا دیا. کرو جس نے بات گھر والوں کے اطلاع تو جو مرضی کروں. اچھا. وہاں یہ مجھے یاد نہیں پڑتا, گون جنرل ہوا کرتے تب مری میں, جو کمانڈر تھے, مجھے یاد نہیں پڑتا کیا نا, ویری گڈ مین, مجھے جانتے نہیں تھے. میں دیکھا وہ آ کے بیٹھ گئے تھے وہاں, تو میں ان کے پاس گیا. فوج آگے ڈپلائی ہو گئی تھی, کوئی شک کی بات نہیں. فوج کا اپنا نقصان بھی ہوتا ہمارے ساتھ, چونکہ اسٹیڈیم ہے نیچے اس کے, جی وہ لوگ رہتے تھے. کافی نقصان ہوا چونکہ فوج کا اپنا ایک نظام ہے, کسی کو پتہ آتا نہیں چلا, لیکن نقصان کافی ہوا کیونکہ لوگ اس میں رہتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ آ کے انہوں نے اب ڈپلائمنٹ ہو گئی. تو میں اس کے پاس گیا, جنرل کے پاس. میں نے کہا جی میرا نام فلاں ہے, تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو سارے آزاد کشمیر میں بری حالت ہو گئی ہے. آپ کا اگر فیلڈ میں کہیں کام ہو تو آپ جائیں تو مجھے بتائیں میں نے یہاں کیا کرنا ہے. اچھا. ہاں, میں یہاں کام, میں ایک ادھر کی کمانڈ میں لے لیتا ہوں آپ سے. اس کو آنسو نکل آئے. اچھا. چلے گا جی آپ کا بڑی مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے یہ اپنا فیل کیا ہے سارے درد. میں نے کہا فیل کرنے کی بات ہے بھائی, ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہمارا ملک سارا ایسا ویران ہو گیا, تو سارے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس وقت تقریباً 2-2:30 بجے کے بعد ہیلی کاپٹرس دور دراز ایریا سے نکال کے لے کے آ رہے تھے زخمیوں کو. تو یہ پورا گراؤنڈ بھر گیا, پورے کا پورا گراؤنڈ بھر گیا. اور آپ یقین مانیں ایسا محسوس ہوتا تھا ایک یہاں پتہ نہیں کیا نام تھا, راجہ بریگیڈیئر تھے یہاں ہمارے گھر کے ساتھ ہی بریگیڈ ہے, ان کے بریگیڈیئر تھے. تو ان کو میں نے کہا یار یہ اس آدمی کا مجھے ہمارا ایک عزیز تھا وہ شہید ہو گیا, تو میں نے کہا اس کا پتہ نہیں لگ رہا ہے کدھر گیا. تقریباً 5 بجے کا ٹائم تھا. تو کہنے لگے جی یہ جتنے لوگ ہمارے پاس پہنچے وہ تو ہم نے ہسپتالوں میں بھیج دیے. ٹھیک ہے. جہاں بھی اسپتال میں گنجائش تھی ہم نے بھیج دیے. اور یہ آپ خاطر جمع رکھیں کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے. صحیح. کہ مطلب جب ہسپتال میں کوئی آدمی پہنچ گیا وہ گھر پہنچ گیا. البتہ جو ملبے کے نیچے آیا ہے
اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن ریسٹ شیور اگر یہ زخمی طور پہ ہمارے پاس کسی نے لایا ہوگا تو یہ کسی پراپر جگہ پہ پہنچ گیا ہوگا, سمجھ لیے اس کو گھر پہنچا دیا گیا. تو اس وقت جو ہے نا سارے اتفاق کی بات یہ بھی ہے کہ فوج کی حکومت تھی, جنرل مشرف کی حکومت, بالکل جنرل مشرف کی حکومت تھی. اور جنرل مشرف خود ذاتی طور پر بڑا ایکٹیو آدمی تھا, بہت ڈائنامک آدمی تھا, اس کی لیڈرشپ کوالٹی اس کی کمال تھی. اپارٹ فرام پولیٹیکل ہماری ڈفرینسز جتنی بھی ہیں ان فوج کے آنے کے نہ آنے کی جانے کی, اس کی گڈس اینڈ بیڈس اپنی جگہ موجود, لیکن اس کی لیڈرشپ نے کرشمہ دکھایا. وہ اتنا مطلب اس نے اس کو اتنا اس کو دنیا ہائی لائٹ کر کے دے دیا کہ ساری دنیا ہل کے رہ گئی. اور 3 دن کے اندر وہاں ساری چیزیں دنیا ساری ہل کے یہاں آ گئی ہے. نیٹو سارا آ گیا, یورپ کے جتنے ملک اس میں تھے سارے آ گئے, ہمارے گلف کی اسٹیٹس اس میں آ گئی. بلکہ انڈیا نے آفر کر دی کہ ہم بارڈر ہمیں آپ اجازت دیں تو ہم بھی آئیں گے. اور اس کی بلیسنگ ہمیں یہ ہوئی کہ اس زلزلے کے فوراً بعد یہ ہمارے 4-5 روٹ جو تھے کشمیر جانے کے کھل گئے. اس کی بھی بلیسنگ تھی. لیکن نہیں, دا مین ہو واز ان دا چیئر, وہ ڈائنامک آدمی تھا, وہ مضبوط ارادے کا آدمی تھا, وہ مطلب فیصلہ لینے کی قوت اس میں تھی, اس نے سارے کر دیے تھے. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اس کا ٹیک اوور کرنا مطلب اپارٹ فرام دس. لیکن میرے خیال میں اس کو اس اپرچونیٹی کے لیے ٹیک اوور کرنے کا خدا تعالیٰ نے پہلے لا کے رکھ دیا تھا کہ تم نے فلانی تباہی آنی ہے کہ تم نے اس وقت یہ رول پلے کرنا ہے. میرے خیال میں اور اتنا کوئی رول پلے نہیں کر سکتا. اور سب سے مزے کی بات سر, جو ایک سول اور آرمڈ فورسز کا جو ایک اس ٹائم بانڈ بنا تھا, جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. میری عمر بہت چھوٹی رہی ہوگی مگر ہم نے وہ چیزیں ہوتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ فوجی ہوتے تھے, ان کے ساتھ عام لوگ بھی کھڑے ہوئے ہوتے تھے ریلیف میں. ضروری اب آرمی کا کچھ چیزیں ڈسپلنڈ ہیں, وہ اپنے اس میں رہ کے کرتے ہیں, بٹ ہم نے دیکھا کہ جو افسر کا ہیلی کاپٹر تھا وہ عام لوگوں کے لیے اوپن تھا. وہ جو ایک آرمی کے پروفیشنل کا جو پروٹوکول تھا وہ عام لوگوں کے لیے اوپن تھا. اور وہ اس میں فوج میں اور عام آدمی میں کوئی فرق نہیں رہا. یہ چیز جنگی حالات تھے اور سارے ہم ایک پیج پہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے. ہمارا بیک گراؤنڈ ایک ہے دینی لحاظ سے یا باقی کلچرلی ہمارا بیک گراؤنڈ ایک ہے. اتنا پار والے سلسلے میں پار ایسی چیز نہیں ہے یہاں. وہ دیٹ پلیڈ اے لاٹ آف رول. اس کا میرا خیال ہے سب سے بہترین رزلٹ یہ ہے کہ جو آپ مظفر آباد کا ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ اس سے نظر آنا چاہیے کہ جب 2005 کے بعد جب مجھے نہیں لگتا کوئی چیز بچی تھی, سب ملیا میٹ ہی تھا. آج جو کنسٹرکشن ہے میرے خیال ہے مظفر آباد کا باسی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر زلزلہ نہ آتا تو اس لیول کی جو کنسٹرکشن آج مظفر آباد میں ہوئی یہ کبھی بھی ہو نہیں سکتی. میں ابھی غالباً آپ سے بات کر رہا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کا ہماری سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, یہ سیکرٹریٹ ہے, صرف یہی بلڈنگز نہیں بنی تھی اور کسی حد تک یہ بچ گئی. باقی مظفر آباد کچھ بھی نہیں تھا یہاں. یہ اگر زلزلہ نہ ہوا ہوتا اور 100 سال تک یہ نہیں بننا تھا. بٹ سر میرا اس میں جو سوال ہے وہ اسپیسیفک اس چیز کے لیے بھی ہے کہ ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ صرف نہ ایک اتھارٹی کی ہم بات نہیں کر رہے, ایز اے قوم بات کر رہے ہیں کہ ایک ڈیزاسٹر آیا, ہم نے اس کو فیس کیا, آپ کی جنریشن نے پراپر فیس کیا, یہ جو میری جنریشن ہے ہم نے اس کو کچھ تھوڑی میموریز کو فیس کیا. آپ کے لیے ایک لحاظ سے تماشا ہی تھا, ہمیں اتنا کچھ تو یاد نہیں ہے. بٹ سر ایز اے قوم ہم نے زلزلے سے سیکھا کیا ہے کہ اللہ نہ کرے, کیونکہ وہی میں بات کہہ رہا ہوں دوبارہ کہ ہمارے رائٹ لیفٹ افغانستان میں بھی ریسنٹلی زلزلہ آیا ہے اور ہم دوبارہ فالٹ لائن پہ ہیں اور اس طرح کی چیزیں پریڈکشنز موجود ہیں, اللہ نہ کرے. مگر اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے ہماری قوم کیا اس کے لیے کوئی تیار ہے, انتظامی طور پہ ہم کوئی تیار ہیں, ہماری گورنمنٹ کچھ تیار ہے یا ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں میں ابھی آپ سے غالباً بات کر رہا تھا کہ یہ بیسیکلی جو سارا کام ہے اس کلیمٹیز کو نپٹنے کے لیے یہ سول ڈیفنس کا کام ہے. سول ڈیفنس کا مقصد ہی ہے ایسے ہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 2005 میں یا ایون اس وقت بھی سول ڈیفنس کوئی کام کر رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اب یہ کتے مارنے کی مہم ہوتی ہے یا کوئی مطلب سمجھ لیں آپ, آئی ڈونٹ نو ان کا کیا کام ہو سکتا ہے. بیسیکلی کام ان کا ہے سول ڈیفنس کو ٹیک اوور کر لیا ایرا نے. ایرا نے بڑا کام کیا, کوئی شک کی بات ہے. 2005 سے لے کے آج ان کے بورڈز نظر آتے ہیں ہمیں مختلف جگہوں کے اوپر لگے ہوئے ان کی پروجیکٹس ہیں. بالکل 2005 سے لے کے 2007 تک. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس میں فوجیوں کے کنٹریبیوشن زیادہ ہے, اس لیے کہ اس میں چین آف کمانڈ جو تھی نا وہ بڑا میٹر کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سول اداروں میں چین آف کمانڈ کی ریسپیکٹ نہیں ہے, چین آف کمانڈ کا کنٹرول نہیں ہے اس میں.
اور پھر یہ ہے کہ فوجی جو ہے نا ان کو ایک کمانڈ ہوتی ہے, اس پہ کر لیتے ہیں, اور ٹاپ کا آدمی جو ان کا تھا وہ مطلب فوجی جنرل, ہی واز دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ہی واز دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ. اس لحاظ سے اس کو اس نے ساری ان کو اتھارٹی دی ہوئی تھی کرنے کے لیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سویلینس کو انہوں نے ساتھ جوڑ کے کنیکٹ کیا. فوج واز فار ایگزیکیوشن آنلی, جو کہ فوج کے لیے میرا خیال ہے بڑا مشکل کام رہا ہوگا, بہت مشکل کام تھا سول کے ساتھ, کیونکہ ان کا سٹائل ایک اور طریقے سے ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ کہ جو باہر سے جو لوگ آئے تھے, مثلا میں نے اس کے بارے میں بہت لٹریچر پڑھا, جو باہر کے لوگ آئے تھے وہ بڑے ہیزیٹنٹ کے تھے کہ فوج کے ساتھ ہم کس طرح کوآپریٹ کریں. اوکے, کیونکہ ان کا فوجی ٹیمپرامنٹ تو ہے نہیں, ایسے ہی ہے. تو وہ انہوں نے فوج کو پہلے تو یہ کئی ملکوں نے یہ بھی کہا تھی کہ ہم تو ان کو کچھ نہیں دیں گے, یہ تو فوجی ہیں, کچھ نہیں دیں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سارا سسٹم ہی کلیپس ہو گیا ہے, تو چاروں ان کو سب کے ساتھ کوآپریشن کرنی پڑی. اور جب انہوں نے کوآپریشن کی تو دے ور ہیپی کہ بھائی ہم اگر ان کے ساتھ کوآپریشن نہ کرتے ہم تو کوئی ڈلیوری نہیں کر سکتے تھے یہاں. ایسے ہی ہے. تو یہ جتنی بھی باہر سے مثلا نیٹوز کی پرٹیکولرلی جو یہ اپنے یورپ کی کنٹریز تھے, ان کا فوج کے ساتھ کوئی نہیں ہے, مطلب دے ڈونٹ ایکسیپٹ کہ بھی فوج سول معاملات میں کچھ بھی کرے. بالکل. لیکن جب یہ کلیمٹی آ گئی تھی تو فوج, یہ ہمارا سسٹم سارا کریپس ہو گیا تھا نا. مشرف کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ مشرف یہاں آیا, رات کو یہاں رہا. اچھا, زلزلے کی, ہاں جی 9 تاریخ کو مشرف یہاں آیا اور رات کو مظفر آباد میں رہا. اچھا. اور بالا کوٹ گیا, راولا کوٹ گیا, باغ گیا, اور دوسرے یہ جو آس پاس کے علاقے تھے جہاں یہ ہٹ ایریا تھے. دیکھیں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ زلزلہ جو تھا یہ مظفر آباد اور ہزارے اس کے سنگم پہ ہوا ہے. بالکل سنگم پہ, اس کے سنگم پہ ہوا ہے, جس کا مین پوائنٹ تھا وہ سنگم پہ. اس کی ڈیپتھ میرے خیال میں 22 سے 23 کلومیٹر تھی. بالکل ایسے ہی ہے. 22 سے 23 کلومیٹر میں اب 7.6 کا, یہ بھی بڑے میگنیچیوڈ کا کوئی شک نہیں بات نہیں ہے, لیکن اگر یہ 2000 فٹ نیچے ہوتا تو اتنی تباہی نہ ہوتی. نہیں ہوتی. اور پھر سارے ایڈجسٹنٹ ایریا سے اسی لائن میں ساری تباہی آئی ہے. تو یہ بھی خدا کی مہربانی ہو گئی کہ یہ کنٹرولبل ایریا بن گیا. سڑکیں بحال ہو گئی, کمیونیکیشن بحال ہو گئی, پانی بحال ہو گیا, میڈیسن ہر جگہ پہنچ گئی. یہ پہلے تو سارے چیزیں ریسکیو کرنے کی تھی, پھر ریسٹوریشن جو بھی انہوں نے 5-6 دن کے اندر ہی کر دی. ہم 6-7 دن کے بعد ہم یہاں سے چلے گئے تھے کیونکہ اسباب نہیں تھے. لیکن یہ جو کولیبریشن جب شروع ہو گئی نا انٹرنیشنل ایجنسیز کی, تو ریلیف آنا شروع ہو گیا. اس ریلیف میں جو ہے نا اس نے لوگوں کو کافی مطلب ہے, اس میں ایک امپلائمنٹ اپرچونیٹی بڑی کریٹ ہوگی, لوگوں کی اوپننگ بہت ہوگی. کئی سارے لوگ اس ریلیف ایجنسیز کے ساتھ, این جی اوز کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, باہر نکل گئے, اپنے ملکوں سے باہر, اپنے ملک سے باہر چلے گئے, ان کو باہر جات مل گئی اور وہ کچھ سیکھ کے آئے. اب میں بہت سارے لوگوں کو ملتا ہوں, ابھی بھی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اب میں بہت سارے لوگوں کو ملتا ہوں جو اس ایجنسی کے ساتھ باہر چلے گئے تھے, سیکھ کے آئے, تو آپ کہتے ہیں جی یہاں یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. تو وہی لوگ جب یہاں تھے ان کو کیوں پتہ نہیں تھا. یہ فار دیٹ میٹر مائی سیلف آر بڑی ایسی اب میری عمر سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو ہے نا وہ اسکولوں کا تباہی, اسکولوں کی عمارات ساری بالکل زیرو ہو گئی. اب رضوان اسکول کی آپ بات کر رہے تھے, محض 200-250 بچے تو وہیں مارے, بچے جو ہیں اسکولوں میں ان کی ایجبلٹیز. میرا خیال اس میں ہمارے پاس سب سے اچھی اگزامپل آرمی کی اس طرح ہے کہ آرمی کے اندر مختلف یونٹس ہیں, مختلف ان کے کام ہیں, مختلف طریقوں سے وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. امبریلا ہے, بٹ ان کے کام اپنے اپنے ہیں. مگر جب ہم نے زلزلہ دیکھا, اور یہ ایسی اس کی کوئی پریڈکشن نہیں تھی, یہ پریڈکٹیبل نہیں تھا, مگر آ گیا. جب آیا تو ہم نے آرمی کی میرا خیال ہے جو ٹریننگ انہوں نے وار کے لیے کی تھی, وہی ٹریننگ انہوں نے آگے اس ڈیزاسٹر میں استعمال کی. اور جو کمیونیکیشن انہوں نے کریٹ, دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی کمیونیکیشن کا ختم ہو جانا. جو کمیونیکیشن بحال کی, دنیا تک اس ایریا کو دکھایا. دیکھیں دنیا نے اگر آپ کو فنڈ کرنا تھا, مارشل لا تھا کہ سول گورنمنٹ تھی, اس کو چھوڑ دیں, بٹ دنیا کو افیکٹڈ لوگ دکھانے تھے سب سے پہلی بات. اس کے لیے میرا خیال ہے جتنا بہترین رول آرمی نے اس وقت پلے کیا, میرا نہیں خیال کوئی اور پلے کر سکتا تھا. جو آرمی کی کمانڈ اس وقت تھی نا جنرل مشرف کی, آل ان آل ہے, وہ چیف ایگزیکٹو بھی تھا, آرمی کا چیف بھی تھا, وہ سول اتھارٹی بھی وہی تھی, دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹر بھی وہی تھے. ان کی کمیونیکیشن اسکل کمال کی کمیونیکیشن پریزنٹیو بہت اچھے تھے, ہر بڑا کہ وہ آؤٹ اسپوکن بے باک طریقے سے بتاتے ہیں. آدمی تھا. ابھی بھی ضرورت ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے. ٹریننگز تو بہت ہوئی تھی, ٹریننگز ہوئی تھی لیکن چینلائز نہیں ہوئی, چینلائز نہیں. دیکھیں جنریشن میں وہ ٹریننگز آگے شفٹ ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہو پائی. میرا نہیں خیال کہ جو اس جنریشن کا بچہ ہے, آج ہماری جو 10-15 سال کا بچہ ہے, ان کے پاس, ابھی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میری اس وقت آئی تھنک سو میں 1 کلاس میں تھا, میری ایج کیا رہی ہوگی 7 سال 6 سال, مگر مجھے آج بھی ارتھ کوئک اگر کوئی آفٹر شاکس ہم فیس کرتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے اگر نکلنا ہے,
اسکیپ کرنا ہے. اگر اسکیپ نہیں کر پا رہا تو کمرے کی کون سی جگہ ہے مجھے یاد ہے, مجھے یہ چھوٹی موٹی چیزیں یاد ہیں. میرا خیال ہے جو ہم لوگ افیکٹڈ ہیں, افیکٹی ہیں, جو ہم فالٹ لائن کے اوپر ہیں, ہماری گورنمنٹ تیار رہنا چاہیے. ہمیں ایزا دیکھیں, ہم ہر بات حکومت کے اوپر بھی ہے, مگر ایز اے پرسن, مطلب فار ایگزامپل جو میں اس جنریشن میں, مجھے اگلی جنریشن کی طرف یہ میسج کنوے کرنا چاہیے کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی یہاں ڈیتھ ہوئی ہے اسی سراؤنڈنگ ایریا میں. آپ تو ہمارے یہاں ٹورسٹ آتے ہیں نا, تو اکثر وہ پہاڑوں کی حالت دیکھ کے ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے یہاں پہ. تو جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یار یہ یہاں پہ اس طرح کا ایک ڈیزاسٹر آیا تھا, پہلے تو وہ یقین نہیں کر پاتے. وہی کریڈٹ گوز ٹو دا اتھارٹیز کے جس ٹائم انہوں نے ان سب چیزوں کو دوبارہ ری بلڈ کیا. بٹ ہمیں یہ وقت یاد رکھنا چاہیے, وہ موقع یاد رکھنا چاہیے, وہ چیزیں یاد رکھنا چاہیے, سبق حاصل کرنا چاہیے. مجھے کل یہ ابھی سوشل میڈیا یہ بات آ رہی تھی, مجھے وہ پوتا پوچھ رہا تھا, ابو اگر زلزلہ ہو ہم کیا کریں گے. میں نے کہا تم, وہ میرے مکان کے اوپر والی چھت پہ رہتے ہیں, میں نے کہا تم فوری طور پہ نکل کے باہر ٹیرس پہ آ جانا, نیچے آنے کی کوشش نہیں کرنا ہمارے پاس, کیونکہ چھت گر سکتی ہے, سیڑھی گر سکتی ہے, تم ٹیرس پہ رکھ لیں گے, ٹیرس بھی گر سکتے. میں نے کہا تمہارے سر پہ تو نہیں گرے گا نا, چھت دے کے تم نیچے آ جاؤ, نیچے آ جانے کی کوشش. ٹیچر نے کہا نہیں بیڈ کے نیچے گھس جایا کرو. دس از آلسو ویری گڈ. اگر اسکول میں کسی نے کہا اس کو کہ بیڈ کے نیچے گھس جاؤ, ویکیوم بن جائے گا نا, یہ بچے ہیں ٹیبل کے نیچے گھس جاؤ تو وہ بڑی بات ہے, ان کو سمجھایا گیا, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھانے کی ضرورت ہے. میرا یہی پوائنٹ تھا, یہی پوائنٹ پہ میں بات لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے, جس میں سب سے زیادہ ڈیتھس ہم نے فیس کی ہیں, ان ایجوکیشنل جو ہمارے سسٹمز ہیں ان کے اندر اس کو ایز اے سبجیکٹ آپ نے سبجیکٹ جو آپ نے کیریکولم بنایا ہوا ہے, ہمارے کیریکولم میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیپٹر ضرور ہونا چاہیے. دیکھو ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی جو لوگ جنہوں نے اس وقت ٹریننگز کی تھی ان میں سے موسٹلی تو ریٹائر ہو رہے ہیں اب آہستہ آہستہ, تو اس طرح کرنا چاہیے کہ ایک دوبارہ سے ایک شروع کریں, ایک کمپین ہونی چاہیے. مطلب ہمیں اس دن کو صرف یہ نہیں کہ چھٹی کروا دی, گھر میں بٹھا دیا, ایک سرکاری تقریب ہو گئی. میرا خیال ہے اس کو پریکٹیکلی نیچے تک لے کے جانا چاہیے. اس دن کو پریکٹیکلی ریہرسل ہونی چاہیے, بالکل ایسے ہی ہے. ہر گھر اپنی ریہرسل کرے, ہر بچہ اپنی ریہرسل کرے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ, سول ڈیفینس والے یہ مل کے کوئی پلان کریں ایسا, اور اس میں بھی رکھوائیں, نصاب میں بھی یہ چیز ایک چیپٹر رکھوائیں, اور یہ ٹریننگ جو ہے, اویئرنیس کمپین جو ہے, یہ ان کے اس میں ہونی چاہیے. آخری سوال آپ دونوں سے, یہ مشترک سوال ہے, یہ سوال بھی نہیں ہے, یہ میرے دل کے بڑی قریب چیز تھی, کیونکہ میں خود میری خیال ہے 6-7 سال کی عمر میں اس دن کو محسوس کیا. اس کے بعد کی بہت سی چیزوں کو جو آج تک میری میموری کا حصہ ہیں وہ نکل نہیں پاتی وہ سب چیزیں. میڈم آپ کی زلزلے سے ریلیٹڈ کوئی ایسی میموری, کوئی ایسی یاد, کوئی بھی ایسی بات جو آج تک آپ نے کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کی ہو, جو آپ ہم سے کرنا چاہیں؟ ایسی کوئی بات تو ہے نہیں کہ جو میں ڈسکس کروں. البتہ یہ جو پورا مظفر آباد میں بکھری پڑی ہوئی ہیں کہانیاں, تو ایک جیسے انہوں نے ذکر بھی کیا تھا, میرے بہت مینٹور تھے, ٹیچر تھے, وقار ملک صاحب. ان کے بڑے احسانات ہیں, محسن بھی تھے, میرے بڑے احسانات ہیں. میرے بچوں کے ساتھ ان کی بڑی ایفیلیشن تھی, بڑا انہوں نے پیار دیا. تو وہ ان کی زلزلے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, شہید ہو گئے, لیکن ان کی ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی تھی, اور وہ 11 دن تک ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی تھی. وہ سارے لوگ اتنے پریشان. ان کی بیٹی بھی اسی میں شہید ہوئی, لیکن بیٹی جو ہے وہ کالج میں شہید ہوئی, اور یہ بازار گئے ہوئے تھے اپنی بچی کے لیے کچھ لینے کے. اچھا, مسنگ ہو گئے تھے, ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ادھر. اچھا 11 دن کے بعد وہ پہچانے ہی نہیں جا رہے تھے جب وہ ملے. تو وہ مجھے بھولتے ہی نہیں ہیں, اور میرے ذہن پہ جیسے جب وہ ملے تو میں آج تک نہیں بھول پائی ہوں کہ ان کا کس طرح سے پہچانا لوگوں نے ان کو, اور ان کی ڈیڈ باڈی ملی, اور ان کی مسز پھر اس کے بعد بیمار ہی رہی, اور وہ بھی بیچاری, اس کی بھی ڈیتھ ہوگی. سر آپ کی بات کی ایک خوبی ہے سٹی کی کہ یہاں جنازہ بڑے دھوم دھام سے ہوتا ہے. بے شک ہم اکثر دیکھتے بھی رہتے ہیں یونیورسٹی گراؤنڈ میں. لوگ یہاں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں کہ زندگی میرپور میں گزارنی چاہیے, سہولتیں بہت ساری ہیں, لیکن مرنا مظفر آباد میں چاہیے کہ دھوم دھام سے جنازہ نہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس شہر کے 2 بڑے معزز آدمی تھے. اچھا, بہت بڑے معزز آدمی تھے وہ. ایک خواجہ فاروق, ان کے والد صاحب تھے خواجہ عثمان ان کا نام تھا. اوکے. ایک ہمارے عزیز تھے, بڑے بزرگ تھے, پیر سلیم گیلانی صاحب تھے. ٹھیک ہے, بڑا نام تھے, بہت بڑے نام تھے مظفر آباد کے, شروع سے چلے آ رہے تھے. یہ دونوں زلزلے میں مرے, اور ان کے جنازے میں 4 آدمی سے زیادہ نہیں تھے. کتنی پٹینس ہے. یہاں کوئی فقیر مر جاتا ہے, کوئی غریب مر جاتا ہے, کوئی رستے میں چلتا ہے, وہ انون آدمی مر جاتا ہے, اس کے جنازے میں بھی پورے دھوم دھام سے جنازہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. مطلب اس وقت یہ جو سراسیمگی کے جو عالم تھا, جو بے بسی کا عالم تھا, اتنے بڑے بڑے نامور لوگ جو تھے بے بسی کے عالم میں مر گئے.
یہ بڑا مجھے سچی بات ہے، میں آج بھی کسی کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ یہ سارا کرفر ہمارے لیے کس معنی کا رکھتے، کوئی جاگیردار تھے، کوئی سرمایہ دار تھے، کوئی خاندانی طور پہ بڑے نواب چلے آ رہے تھے. پرٹیکولرلی میں نے ان دونوں کا پتہ ہے، یہ جانتی ہوں خواجہ عثمان واز اے بگ نیم ان سٹی، بگ نیم، کوئی شک پیر سلیم گیلانی واز اے بگ نیم. اس کے باپ والد صاحب پیر اسام الدین صاحب وہ واز ون آف دا اسٹالورٹس ان مظفر آباد سٹی یا آزاد کشمیر پورے میں. تو لیکن جب وہ مرے 4-5 آدمی ان کے جنازے میں تھے. تو یہ حالت تھی اس وقت. تو یہ حالت جو ہے یہ کبھی بھول نہیں سکتی انسان کو. اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ایز اے سبجیکٹ پڑھنا چاہیے. اور یہ 8 اکتوبر کا جو دن ہے اس کو ایک ریہرسل کے طور پہ لینا چاہیے، ریہرسل کے طور پہ منانا چاہیے. لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. آپ دونوں شخصیتوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور میرا خیال ہے آپ نے وہ سب چیزیں ڈسکس کی ہیں، وہ سب چیزیں بتائی ہیں کہ جس کو ہمیں مختلف طریقوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. دا پبلک ٹیم میں آنے کا شکریہ. انشاءاللہ ناظرین ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.